کیا ضرورت پڑے گی؟ کوئی بچہ یہاں کھڑا ہوگا، جوان کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میں نے خواب دیکھا، خواب میں راتوں رات 50 ملکوں کا سفر کیا اور آسمان تک بھی آیا، پھر رات ہی رات میں واپس بھی لوٹ آیا۔ آپ میں سے ہے کوئی جو اس خواب کا انکار کرے؟ بولیے، کوئی ہے جو اس خواب کا انکار؟ تھوڑا بچہ اعلان کر رہا ہے میں نے خواب دیکھا اتنا اتنا، تو ہم اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خواب کا معاملہ ہے، خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اور سننے والوں کو اس پر نہ کوئی تعجب ہو سکتا ہے نہ کوئی اعتراض۔ لیکن ابو جہل اور اس کی ساری کمپنی کا معراج کو انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ معراج خواب میں نہیں، معراج جسمانی طور ظاہر میں ہوا ہے۔ ایک واقعے کا آغاز رب نے سبحان سے کیا، اب آگے سنیے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کا لفظ آگے لایا، اس کی طرف اب توجہ سے میری بات سنیے، عبد کا لفظ لایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے حضور کی روح کو معراج کرائی۔ اب عربی قاعدہ ہے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس جو روح کے بغیر باڑی رہتی ہے اس کو ہم عبد نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم میت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں، اور جو روح نکل گئی اس کو روح کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گے تو اسی کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے ہیں، خالی جسم کو بھی عبد نہیں بولتے ہیں، جب یہ دو چیزیں مل جائیں گی انہی کو عربی قاعدے کے مطابق عبد بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے خاص کو معراج کرایا، راتوں رات اپنے بندے خاص کو معراج کرایا۔ اب میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ کفار نے اعتراض کیا، اگر حضور علیہ السلام خواب کا واقعہ بیان کر دے ابو جہل اور ان کے ہم نوا کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب میرے نبی نے معراج کا اعلان کر دیا سارے لوگ بھڑک گئے، مخالفین نے اعتراض کرنا شروع کر لیا، ابو جہل ادھر ادھر بھٹکنے لگا، کبھی کسی کے دروازے کبھی کسی کے دروازے کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ دیکھو اس محمد نے کیسا بڑا اعلان کر دیا، ارے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، راتوں رات اتنا سفر کر کے آ جائیں گے۔ جب ابو جہل ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے، دروازہ دستک دیا، فرمانے کہنے لگا ابو بکر باہر تو آ جا۔ صدیق اکبر باہر نکل آئے، باہر آنے کے بعد کہا ابو جہل اس ٹائم آنے کا کیا مقصد، کیا بات ہے، تم تو گھبرائے سے لگ رہے۔ کہا ابو بکر سنا، اب میں نے کہا تھا نا یہ ٹھیک نہیں جس کے پیچھے تو چلتا ہے، کہا کیا بات ہے، کہا آج تک تو چلو سب تم نے مان لیا، لیکن یہ بھی ماننے کی بات ہے، یہ محمد آج اعلان کر رہا میں راتوں رات اتنا سفر کر کے آیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا دفع ہو جا میرے دروازے سے، اگر کوئی اور یہ اعلان کرتا ابو بکر اس کی تردید کرتا، لیکن جب میرے محمد نے اعلان کر لیا میں نے ایمان لایا ہے، جب میرے آقا نے اعلان کر لیا تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بن دیکھے ہم نے خدا، بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات لیلاً جس نے رات کے تھوڑے حصے میں اپنے نبی کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ثم حضور فرماتے پھر مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو آگے رب العزت فرماتا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا،
پھر یہ نبی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلا، بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا دن الجبار لیا، پھر جبار بھی قریب ہوا، ادھر سے میں بھی قریب ہوا۔ پھر قربت کتنی ہوئی؟ قربت اللہ خود بیان فرماتا، قاب قوسین، قاب قوسین، دو کمانوں کے بیچ میں جتنا فیصلہ رہتا اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ یہ کمانوں کا بیان کیوں ہوا؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے، عرب میں جب دو ملکوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، پھر لڑائی جب ختم ہوتی تھی، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے سربراہاں، دونوں ملکوں کے چیف جو ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور اپنے تیر کمان کو ملا لیتے تھے اور اس کے بعد تیر چلاتے تھے دونوں کٹھے، اور اس کا یہ اعلان ہوتا تھا اب ہم دور نہیں ہیں، اب ہم نزدیک ہیں۔ چونکہ یہ مثال لوگوں کے ذہنوں میں تھی، لوگ سمجھنے والے تھے، اس لیے لوگوں کے عقل اور سوچ اور فہم کے مطابق اللہ نے قرآن میں یہ لفظ لایا، قاب قوسین، قاب قوسین۔ لوگ سمجھتے تھے یہ قوسین کیا ہوتا ہے، اسی لیے رب نے یہ قربت اس قوسین کے تناظر میں بیان فرمایا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین۔ رب فرماتا پھر قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوتا گیا، فاصلہ بس اتنا ہی جتنا دو تیر کمانوں کے درمیان رہتا ہے۔ لیکن یہاں تک تو رب نے بیان کیا، دنا بھی بولا، فتدلا بھی بولا، فکان قاب قوسین بھی بولا، لیکن آگے والا لفظ بڑا اہم ہے۔ اب قوسین پہ نہیں چھوڑا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، قوسین پہ نہیں چھوڑا، فتدلا فکان قاب قوسین پہ نہیں چھوڑا، آؤ ادنا۔ اہم نقطہ ہے، بس ایک بات میں عرض کر لوں گا، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا دنا، یہ بھی بولا، فتدلا بھی بولا، فکان قاب قوسین بھی بولا، حضور کی قربت اللہ کے نزدیک کتنا ہوا، یہاں تک بیان کیا قاب قوسین۔ سورہ النجم میں قاب قوسین لوگوں کے ذہنوں میں سمجھنے والی جو بات تھی وہ آنے والی تھی، یہ قوسین، کیونکہ عام لوگ جانتے تھے قوسین کیا ہوتا ہے، لیکن آگے اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اب اس سے آگے نبی کہاں گیا، اب یہ بیان میں نہیں آیا، اس پر آؤ کا پردہ ڈالا۔ بڑا پیارا نقطہ، سبحان اللہ بولیے۔ اب قوسین تک تو بیان کر لیا، لیکن آگے والا لفظ ہے آؤ ادنا، اللہ فرماتا یا اس سے اور زیادہ قریب ہوا۔ قوسین تک تو بیان صاف لفظوں میں کر دیا، کیونکہ لوگ سمجھنے والے تھے کہ قوسین کیا ہے، لیکن اب آگے نبی کتنا قریب ہوا یہ لوگوں کے ذہنوں میں آنے والی بات نہیں تھی، یہ لوگوں کے ذہنوں میں آنے والی بات یہ ان کی عقلوں کے ماورا تھا، ان کی عقلوں سے اوپر تھا، ان کے عقلوں سوچوں میں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اس لیے رب نے پردہ ڈال دیا آؤ کہہ کر۔ حالانکہ رب کے پاس آؤ کوئی چیز نہیں۔ میں کہوں گا قبلہ محترم مشتاق صاحب آئے ہیں یا محترم شوکت صاحب آئے، جب میں یا بولوں گا بیچ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ جناب بولنے والے کو یہ پورا پتہ نہیں کہ یہ آیا ہے یا یہ آؤ۔ جب میں بولوں گا بیچ میں آؤ کا لفظ، اس کو آپ اردو میں اور بولتے ہیں اور ہم آؤ عربی میں بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یا یہ جب بولیں گے تو اس کا مطلب یہ پورا پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے۔ اللہ کہتا آؤ ادنا، یا اس سے زیادہ قریب۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے مولا آؤ تو آپ کے پاس، تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، تو سب جانتا ہے۔ کہتا میں تو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں تو سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتا ہو، مجھے پتا ہے لیکن تم کو پتا نہیں، اس لیے میں نے آؤ ڈال کے آگے آؤ ادنا، یعنی قوسین کے بعد آؤ بول کے پردہ بیچ میں آ گیا۔ اب آگے والی جو قربت ہے وہ بیان میں آنے والی نہیں ہے، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہہ دیا، اللہ اللہ عقل والوں میں مانتا ہوں کہ میرا محمد خدا نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ کی آواز، یہی ہم سب کا عقیدہ ہے، عقل والوں میں مانتا ہوں کہ میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دلوں پہ نقش کر دو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے رب نے کہہ دیا آؤ ادنا۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے کہ یہ آؤ کے بعد کیا ہوا، کون کس سے ملا، کتنا قریب ہوا، کیا دیا، کیا لیا،
آئے ہائے آئے ہائے، اب میزانے ختم، اب پیمانے ختم، اب سوچ میں یہ سوچنا مت نہیں کتنا دیا، کیونکہ آگے او والا پردہ ہے، وہ دینے والا جانے کیا دیا، لینے والا جانے کیا دیا۔ آئے ہائے، وہ لینے والا جانے کتنا قریب کر لیا، یہ مصطفیٰ جانے کتنا قریب ہو گیا۔ تو شاعر نے کہہ دیا میں مانتا ہوں کہ میرا محمد، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بولیے دل سے، میں مانتا ہوں کہ میرا محمد، لیکن یہ بھی یاد رکھ لو کہ محمد خدا سے، اب جب خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں پھر ہے کیا؟ بس اس پر بات ختم کر لوں گا اگر آپ کی اجازت ہو، ایک منٹ، آدھا منٹ لگے گا۔ جب جدا بھی نہیں، جب خدا بھی نہیں پھر ہے کیا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے مسئلہ ہی حل کر دیا، محمد سر وحدت۔ ڈاکٹر اقبال نے مسئلہ ہی حل کر دیا، کیا فرمایا؟ محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، ارے شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، حقیقت میں خدا جانے۔ تو بہرحال میں نے بول دیا معراج کا واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، جس کی شروعات رب سبحانہ سے کر لے، یہ بہت اہم سے اہم تر واقعہ ہے، مگر مختصر الفاظ مختصر وقت میں اس معراج کے اسرار و رموزات پر روشنی ڈالنا یہ کار دارد ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے جو میں نے کہہ دیا، اور شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کر لیا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو اماموں کا امام ہے، جو محبوب پروردگار ہے، جس کے لیے ساری کائنات وجود میں آ گئی ہے، اور اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ یہ رسول ہمیں ملا ہے۔ لہذا ہمیں چاہے اس نبی سے جڑے، وابستگی اختیار کرے، محبت کی، عقیدت کی، تعظیم کی، تابعداری کی، فرما برداری کی، اور سچے اور پکے مسلمان بن کے دکھا دے کہ ہمارا رسول کیسا شان والا ہے۔ وآخر دعوانا